بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سجاد میر کے ساتھ اور میں ہوں غفران چغتائی۔ آج ایم کیو ایم پاکستان نے سندھ کے متنازع بلدیاتی قانون کے خلاف جو ہے وہ ریلی نکالی، اور جب یہ ریلی شارع فیصل سے مارچ کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے پہنچی اور انہوں نے وہاں پر دھرنا دے دیا، تو اس دھرنے کو منتشر کرنے کے لیے پولیس کی جانب سے لاٹھی چارج اور شیلنگ کی گئی، جس کی زد میں بہت سے کارکن بھی آئے، اور رکن سندھ اسمبلی صداقت حسین کا بتایا جا رہا ہے کہ ان کا سر پھٹ گیا، ایک خاتون کارکن بے ہوش بھی ہوئیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ بہت سے کارکنوں کی پکڑ دھکڑ کا سلسلہ بھی جاری رہا، اور بہت سے کارکنوں کو جو ہے وہ پابند سلاسل کیا گیا ہے۔ دوسری جانب اسی ایکٹ کے خلاف جماعت اسلامی کا دھرنا بھی 28 روز ہونے کو آئے ہیں، اور انہوں نے دھرنا دے رکھا ہے، اور حکومت سندھ کے کانوں پر جوں نہیں رینگ رہی۔ ابھی اس سارے تناظر میں کیا اثرات ہوں گے شہر کی امن و امان کی صورتحال پر؟ ایک بہت بڑا ایونٹ پی ایس کی صورت میں بھی کل شروع ہونے جا رہا ہے، اس معاملے پر آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ پھر آپ کو بتائیں کہ سابق ڈائریکٹر جنرل جو ہے قومی احتساب بیورو بریگیڈیئر مصدق عباس کو وزیر اعظم کا نیا جو ہے مشیر برائے داخلہ اور احتساب مقرر کر دیا گیا ہے، اور اس سے پہلے شہزاد اکبر یہ ذمہ داری نبھا رہے تھے، جنہیں عہدے سے ہٹنا پڑا، استعفیٰ دینا پڑا۔ یہ جو نئے مشیر آئے ہیں، ان کے آنے سے کوئی فرق پڑے گا؟ پالیسیوں میں حکومت جو چاہتی ہے، کیا خاطر خواہ نتائج حاصل ہو سکیں گے؟ اس موضوع پر بھی آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے، اور پھر آپ کو یہ بتائیں کہ ایف بی آر نے ریل اسٹیٹ ایجنٹس، جیولر، اکاؤنٹنٹس کے شعبوں کے لیے نئی شرائط عائد کر دی ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ فیٹف کے تناظر میں یہ تمام اقدامات اٹھائے گئے ہیں، جس کے مطابق جو نوٹیفیکیشن ہے اس میں پراپرٹی ڈیلرز، بلڈرز، ڈیولپر، جیولر اور اکاؤنٹنٹس کے لیے لازم ہے کہ کوئی بھی ایسا شخص جو سزا یافتہ ہو یا کسی سزا یافتہ سے تعلق رکھتا ہو، وہ یہ کاروبار نہیں کر سکے گا۔ اس قانون کے تحت یا ان شرائط کے تحت کاروباری جو حضرات ہیں ان کو کن مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے، یہ بھی ہمارے پروگرام کی جو ڈسکشن ہے اس کا حصہ ہوگا۔ ان تمام موضوعات پر بات کرنے کے لیے ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں نامور صحافی، سینئر تجزیہ کار، دانشور، استاد محترم جناب سجاد میر صاحب۔ میر صاحب، کراچی میں بلدیاتی ایکٹ کے خلاف مسلسل احتجاج جاری ہے، جماعت اسلامی 28 روز ہو گئے، ایم کیو ایم بھی سڑکوں پہ نکلی۔ آج جب انہوں نے دھرنا دیا تو پولیس نے اس پر جو ہے وہ شیلنگ کی ہے، اور پھر اس کے بعد گرفتاریاں ہوئی ہیں، لوگ زخمی ہوئے، کارکن پابند سلاسل ہیں۔ سر، شہر کا کیا ماحول بنے گا جبکہ کل پی ایس ایل 7 کا جو سیزن ہے وہ سٹارٹ ہونے جا رہا ہے؟ اچھا، یہ جو جماعت اسلامی ہے یہ تو پرامن قسم کی جماعت ہے، اس کا ریکارڈ بھی یہی ہے، یہ قانون نہیں توڑتے، خواہ خواہ تنگ بھی نہیں کرتے، اور انہوں نے اس بات کا اہتمام کیا کہ دھرنا انہوں نے سندھ اسمبلی کے سامنے دیا، اہم مقام تھا۔ اب وہ سید غنی کہتے ہیں کہ یہاں چونکہ سڑک کوئی رکاوٹ نہیں کھڑی ہوئی تو اس لیے ہم نے اس کی اجازت دے دی۔ شہر میں کئی جگہ انہوں نے ایسے بھی دھرنے دیے، حسن اسکوائر فلاں فلاں، جو شہر میں جب پہلے کہ شہر کی بہت ساری سڑکیں انہوں نے روک بھی لی ہوں گی، کر دیا ہوگا، لیکن وہ اپنی ہر جگہ صرف ایک پیس مول احتجاج کرنا چاہتے ہیں جماعت اسلامی اپنے کریکٹر کے لحاظ سے۔ اور ایک زمانہ تھا کہ کراچی کی سب سے بڑی اور بنیادی جماعت تو جماعت اسلامی تھی۔ اب اس پر یہ ہوا کہ ایم کیو ایم نے دیکھا کہ یہ تو کیا شہر کی قیادت ہاتھ سے چھن رہی ہے۔ پہلے وہ جو آئے مصطفیٰ کمال، انہوں نے سندھ حکومت سے مذاکرات وغیرہ کا ڈول ڈالا، کچھ یہ کیا۔ اب انہوں نے آج یہ اعلان کیا تھا کہ یہ دھرنا دیں گے، یہ تو ظاہر ہے ایک تیزی رکھنے والی جماعت ہے نا جی۔ ایم کیو ایم چاہے لندن الگ ہو گئی ہو، لیکن کارکن تو یہاں وہی ہیں جو ان کے ساتھ ہیں، موجود ہیں۔ آج وہ انہوں نے دھرنا دیا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو پریس کلب کو جائیں گے، یہ پریس کلب کی بجائے ادھر چل پڑے، جسے کہتے ہیں چیف منسٹر ہاؤس۔ اچھا، اس کے گیٹ کے ساتھ ہی ہوٹل ہیں ہمارے، 2 5 ستارہ ہوٹل جسے کہتے ہیں، نام عام طور پہ ہم نہیں لیا کرتے، پتہ نہیں کیوں عادت پڑ گئی ہے۔ وہاں جہاں شاید یہ پی ایس ایل کی ٹیمیں بھی ٹھہری ہوئی ہیں ہماری، تو ایک بہت یعنی اسی مقام سے ذرا ایک اور مقام پہ ان ہوٹلوں کے درمیان ہی ایک دھماکہ ہوا تھا، نیوزی لینڈ کی ٹیم جب وہاں ٹھہری ہوئی تھی، ٹور کینسل ہو گیا تھا، وہ یہ کہانی ہے یہاں کی۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے دھرنا دیا تھا اور گیٹ کے سامنے بیٹھ گئے تھے، تو ان کو کہا گیا کہ بھی یہ آپ جگہ چھوڑ دیں، 200-300 گز دور جا کے بیٹھ جائیں یا کرنا چاہیے۔ ان کے ایم این اے تھے، قومی اسمبلی کے ارکان، اور یہ وہ تمام بڑی قیادت ان کے ساتھ وہاں موجود تھی۔ انہوں نے وہاں دیکھی، شاید ان کا کہنا ہے کہ اٹھے نہیں، اور انہوں نے شیل پھینکے اور لاٹھی چارج اور سب کچھ کیا۔ بقول ان کے کچھ لوگوں کو گرفتار بھی کیا، خواتین کا نام بھی آیا، شاید کشور زہرا کا نام بھی آ رہا ہے، جو ان کی صرف یہی نہیں کہ اس وقت ایم این اے ہیں، بلکہ ان کی بہت پرانی ایک رسپیکٹیبل قسم کی خاتون ہے، لیڈر ہیں۔ اور ایسی صورت میں کیا ہو سکتا تھا؟
میر صاحب ابھی جو صورتحال وہاں بن چکی ہے، احتجاج جاری ہے، کل انہوں نے یوم سیاہ منانے کا اعلان بھی کیا، دکانیں بند کرنا اور جماعت اسلامی بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم بھی سڑکوں پہ اب نکلیں گے، مختلف جگہوں پہ احتجاجی ریلی ہوں گی. شہر کی مجموعی صورتحال کیا ہے، اور پی ایس ایل کے ایونٹ پہ جو ایک انٹرنیشنل ایونٹ ہے ہمارے لیے، اس پہ کیا اثرات ہوں گے؟ ہمارے ساتھ کراچی سے موجود ہیں سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں جناب صالح مجید صاحب. صالح مجید صاحب سے پوچھتے ہیں، کراچی کے حالات کو زیادہ بہتر جانتے ہیں، ایم کیو ایم کو بھی دیکھا انہوں نے، اس جماعت کو بھی دیکھا ہے، پیپلز پارٹی کو بھی سب بہتر طور پہ وہ سمجھ سکتے ہیں. السلام علیکم صالح مجید صاحب. صالح صاحب کیا صورتحال ہے آج کراچی؟ پھر کیا کسی تصادم کے دہانے پر ہیں؟ پی ٹی آئی کے سب لوگ تو حمایت کر رہے ہیں ایم کیو ایم کی، اس ریلی کی، اور کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی. کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ جماعت اسلامی اتنے دنوں سے دھرنا دیے بیٹھی تھی، اس پر تو اتنا چراغپا نہیں ہوئے، یا کیا مسئلہ پیدا ہوا ہے؟ صاحب یہ جو کچھ ہوا ہے اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور بڑا افسوسناک واقعہ اس لحاظ سے ہے کہ آج بھارتیوں میں جمہوریت تھا، اور ہم کشمیریوں کے حوالے سے ساری دنیا میں جو ہے اس کی مذمت کر رہے تھے، اور کشمیریوں پہ جو بھارت کے تشدد ہے اس کی بات کی جاتی ہے، اور اس کو جو ہے وہاں یوم سیاہ کے طور پہ منایا جا رہا تھا پوری دنیا. ٹھیک ہے. اور یہی صورتحال اب کراچی میں ہو گئی ہے، یہاں پہ بھی لاٹھیاں چل رہی ہیں، یہاں پہ آنسو گیس چل رہی ہے، اور اب یہاں پہ یوم سیاہ منانے کا اعلان ہو گیا ہے. تو یہ دنیا کو کیا میسج دے رہے ہیں ہم لوگ؟ ہمیں اس میں جو ہماری اپوزیشن جماعتیں ہیں، جو ہماری سرکاری جماعتیں ہیں، دونوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم دنیا کے سامنے کیا نقشہ، کیا مناظر اپنے پیش کر رہے ہیں، اور دنیا ہمارے بارے میں کیا سوچتی ہے. ٹھیک بات. تو ہم ایسا موقع کیوں دیتے ہیں لوگوں کو کہ وہ ہمارے بارے میں بات کریں؟ اور یہ بالکل ٹھیک کہا ہے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے وزیروں نے کہ یہ پی ایس ایل کا بڑا ایونٹ تھا، اور جس جگہ پہ یہ واقعہ ہوا ہے وہاں پہ سارے غیر ملکی اور ہمارے جو سپر اسٹار ہیں، کھلاڑی ہیں، وہ سب وہاں ہوٹلوں میں ٹھہرے ہوئے ہیں. تو یہ احتجاج چند گھنٹے آگے بھی کیا جا سکتا تھا، یا دوسرے مقام پر بھی جا کے کیا جا سکتا تھا. ضروری نہیں تھا کہ ان ہوٹلوں کے سامنے ہی احتجاج کیا جاتا جہاں وزیر اعلیٰ ہاؤس بالکل اس کے پاس ہے. یہ احتجاج جو ہے پریس کلب سے کہا گیا تھا کہ وہاں پہ ریلی جائے گی، اور وہاں پہ نہیں گئی، اور آخر میں اس کا روٹ جو ہے تبدیل کر کے کوشش کی گئی وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے احتجاج کرنے کی. اس کے باوجود گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ احتجاج ریکارڈ ہو گیا تھا، اور جماعت اسلامی 26 دن سے دھرنا دے کے بیٹھی ہوئی ہے سندھ اسمبلی کے سامنے. تو پرامن دھرنے کی اجازت ہے، احتجاج ریکارڈ کرانے کی اجازت ہے، لیکن سین ایسا کریٹ کیا گیا اور ایسی کوشش کی گئی کہ تصادم ہو، اور تصادم کا پھر جو ہے وہ موقع پیدا کیا گیا، اور حکومت نے ریسٹرین نہیں کیا، اور کچھ چیزوں سے بچا جا سکتا تھا، مثلا خواتین پہ اور بچوں کی موجودگی میں آنسو گیس اور لاٹھی کو اوائڈ کیا جا سکتا تھا. لیکن پھر دونوں طرف سے وہ چیزیں ہو گئی، بیوقوفی کہوں گا میں، دونوں طرف سے ہوئی ہے، اور دنیا کو ایک غلط میسج گیا ہے، اور بہت غلط ٹائمنگ پہ کیا ہے. یہ بڑا مشکل ایونٹ ہمارے ملک میں آیا ہے پی ایس ایل کا. پہلے ہی کرونا کی وجہ سے اس کا جو انعقاد ہے وہ خطرے میں پڑا ہوا ہے. مختلف کھلاڑی اور آفیسرز کرونا کا شکار ہوئے ہیں. ہمیں ویسے بھی ایس او پیز پہ چلنا ہے. تو وہ ایس او پیز پھر ایسے مواقع پہ جب احتجاج ہو رہا ہو، دھرنے ہو رہے ہوں، لاٹھی چارج ہو رہا ہو، تو وہ پھر ایس او پیز کہاں گئی؟ وہ پھر ہم نے خود ہی اپنی ساری باتوں کی اور دعووں کی نفی کر دی دونوں طرف سے. سیاست میں جو حکومت میں اور جو حزب اختلاف میں، دونوں نے ہی لاپرواہی کا مظاہرہ کیا ہے، اور دونوں نے ایس او پیز کی دھجیاں اڑائی ہیں. تو یہ باقی چیزیں تو ابھی ختم ہو جائیں گی سیاست میں، لیکن کرونا تو رہنا ہے. کرونا کو کیسے ہٹانا ہے آپ نے، کیسے مٹانا ہے، کیسے شکست دینی ہے؟ اس طرح تو نہیں شکست دے سکتے جس طرح آج ہوا ہے. تو یہ تو بڑا ہی انفارچونیٹ ہوا ہے میرے ساتھ. یہ بالکل ٹھیک بات آپ کہہ رہے ہیں، لیکن آپ بتائیے کہ ابھی یہ سنا ہے کہ دکانیں کچھ لوگوں نے بند کرانا شروع کر دی ہیں، تو کیا پرانا سین شروع ہو جائے گا؟ کراچی میں ہڑتال، دکانیں بند، ٹریفک بند، اور جماعت اسلامی کا دھرنا تو اپنے حساب سے جاری ہے، وہ بھی دھرنا دیں گے، یہ بھی کل یوم سیاہ منائیں گے. تو کیا نقشہ نظر آتا ہے آپ کو؟ دیکھیں ویر صاحب، پورے ملک کی جو صورتحال ہے 20 نومبر کے بعد کا سیاسی منظر نامہ جو ہے وہ کافی حد تک تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور سارے سیاسی جو پلیئرز ہیں وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور کراچی جو ہے وہ سلسلے میں اب تخت مشق بنا ہوا ہے. اس میں ساری سیاسی جماعتیں کراچی کے اوپر فوکس کر رہی ہیں، اور کراچی ظاہر ہے کہ ایم کے ایم کا ایک اسٹرانگ ہولڈ رہا ہے. اب یہ وہ ایم کے ایم نہیں ہے جس کا اسٹرانگ ہولڈ تھا، جس کے بعد اتنی نشستیں بھی. اور جماعت اسلامی بھی کوشش کر رہی ہے کہ وہ 26 دن سے دھرنا دے کے بیٹھی ہے، تو وہ شہریوں کو اپنی طرف راغب کر رہی ہے. باقی سیاسی جماعتیں چاہتی ہیں کہ ان کا بھی یہاں پہ جو ہے وہ ووٹ بینک موجود رہے اور لوگ ان کو بھولیں نہیں. تو اس کے لیے ایک کشمکش ہے. ایم کے ایم اسی سلسلے میں آج نکل کے آئی ہے باہر، اور شہر میں بینر لگائے گئے ہیں راتوں رات کہ جی ایک گبر کی ضرورت ہے.
गब्बर एक फिल्मी एक कैरेक्टर है इंडिया का, ठीक जिसमें ठीक का जो है वो आके हुकूमतों से लड़ता है और उनके मामलात की और बुराइयों की गब्बर सिंह, को हाँ, करने की कोशिश अच्छा। करता है। तो वो यहाँ पर बैनर्स लगाए गए हैं, तो ये बैनर्स कौन लगा रहा है, उसके पीछे कौन है? तो कोशिश तो है कि रातों रात कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी क्रिएट की जाए जिससे सारी सियासी जमातें जो हैं वो एक दूसरे की तरफ नबर्द आजमा हो और अवाम को बजाय इसके कि कोई रिलीफ मिले, इनकी कश्मकश से मजीद मसाइल पैदा हो रहे हैं। जितने धरने हो रहे हैं, जितने एहतजाज हो रहे हैं, रैलियां हो रही हैं, लोगों की जो रोजमर्रा की जिंदगी है पहले ही महंगाई के हाथों वो तंग है, ऊपर से अब उनकी मूवमेंट मुश्किल हो गई, उनका कारोबार करना मुश्किल हो गया है। और अगर दुकानें बंद की जाएंगी, धरने दिए जाएंगे, एहतजाज किया जाएगा, तो इससे अवाम की कोई बेहतरी और भलाई तो होती नजर नहीं आ रही, मजीद मुश्किलात बढ़ेंगी सर। अच्छा, क्या लगता है कल का दिन कैसा गुजर सकता है? कि कोई हंगामा, कुछ गड़बड़ हो सकती है, कुछ दुकानें बंद हो सकती देखें, हैं, ये तो हड़ताल हो डिपेंड सकती है? करता है कि एहतजाज करने वाले किस मूड में आते हैं और वो क्या करना चाहते हैं। अगर कोई जलाओ घराओ पथराव की तैयारी है और अगर कोई सरकारी इमलाक को, इमारतों को घेरे में लेके और कुछ गाड़ियों पे और इमारतों पे उन्होंने निशाना बनाना है, तो फिर जाहिर है दूसरी तरफ से जवाब आएगा। और अगर जवाब देने वाले ही रिस्ट्रेन का मुजाहरा कर लेते हैं तो सूरत हाल हो सकता है कि काबू में रहे। लेकिन अगर वहां से कोई ज्यादा शिद्दत वाला जवाब आ गया तो फिर तो तसादुम होगा। माजी में कराची इस तरह के बहुत सारे तसादुम देख चुका है। बिल्कुल देख और चुका है। अगर कि इस वक्त इतनी वायलेंस वाली सियासत नहीं हो रही थी, लेकिन ये अचानक से ऐसा लग रहा है कि कोई फ्यूल आ गया है मुख्तलिफ ऐसी जमातों के, वो लोग और वो अनासिर एक्टिव हो रहे हैं जो सड़कों पे ज्यादा एक्शन में अपने आप को दिखाना चाहते हैं और डायलॉग पीछे रह गया है और अब लग रहा है कि कोई एक्शन वाली बात ज्यादा हो रही है। बहुत शुक्रिया सालक मजीद साहब, ये नक्शा है जी कराची का। बहुत शुक्रिया सालक मजीद साहब, आपने वक्त दिया। जिन्होंने कराची में रहे हैं, कराची को में रहते हैं, उनको अंदाजा है कि इस तरह की सूरत हाल का क्या असर हुआ करता है। मीर साहब, ये कोई प्लान तो नहीं है कि जो PSL का इवेंट होने जा रहा है, इंटरनेशनल परेड मौजूद हो, तो ऐसी सूरत हाल क्रिएट की जाए? PSL का इवेंट एक तरफ है। आज सालिक मजीद ने एक इशारा बहुत किया कि आप यौम जमहूरिया है भारत का, जी हाँ, और कश्मीर में वो यौम निजात के तौर पर मना रहे हैं, जी हाँ, या वो यौम सियाह के तौर पर मनाते हैं। तो ऐसी सूरत में हम क्या कह सकते हैं कि आप उनके साथ क्या हमें एहतियात करनी चाहिए थी कि हम बजाय उस केस को हाईलाइट करते हमें कराची की पड़ गई है। अच्छा, लेकिन ये है कि ये भी कहा जा सकता है कि जमात इस्लामी बैठी हुई है कि पीपल्स पार्टी क्यों इतना स्टैंड लिए हुए है उस आर्डिनेंस पे, जिसके बारे में सभी ये कह रहे हैं कि ये कराची यानी पावर डेवोल्यूशन का जो असूल है उसके खिलाफ है। आप सारा कुछ छीन रहे हैं शहरी हुकूमत से और दे रहे हैं सूबाई हुकूमत को। मैं बार बार कहा करता हूँ कि सूबाई हुकूमतों को इतना तकद्दुस हासिल हो गया है कि अब जो शहरी हुकूमतों को जो नीचे लेवल पर इक़्तिदार की मुंतकली थी वो भी मुश्किल दिखाई देती है सारे सूबों में, कोई हमारे यहाँ नहीं। तो ऐसी सूरत में सिंध गवर्नमेंट के लिए ख़ास तौर पर कि मुल्क की सियासत में अपोजिशन में है, उन्हें एहतियात का मुजाहरा करना चाहिए। वफाकी हुकूमत के लोग जो हैं PTI के, वो सिंध में अपोजिशन में है, वो भी साथ दे रहे हैं। तो ये तो एक अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा हो जाएगी। 27 फरवरी को जो बिलावल जलसा लेके निकलने वाले थे, कल उसका किसान रैली में ऐलान करते हुए उन्होंने साथ ये भी कह दिया कि काला कानून कहने वालों को के मुंह काले होंगे। उन्होंने ये कहा कि जो कचरा इकट्ठा हो गया 27 फरवरी को निकलेंगे और सारा कचरा हम साफ करेंगे। वो तो करेंगे ना इस्लामाबाद आके। यहाँ काले कानून के खिलाफ बोलने वालों कहा कि उनका मुंह काला होगा। तो आप कितनी चामुखी लड़ाई लड़ेंगे? सुबह में भी लड़ेंगे। वो शाह महमूद कुरैशी कहते हैं ये इधर चलेंगे, हम मुल्तान से गोया कराची की तरफ मार्च करेंगे। क्या क्या कहना चाह रहे हैं? ये सब आज जो सूरत हाल क्रिएट हुई और जो सियासी जमात MQM वहाँ पर मौजूद थे, उसके रहनुमा हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अब्बास जाफरी साहब। उनसे जानते हैं कि उन्होंने इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर क्यों नहीं रखा कि जब सूरत हाल ऐसी थी। अब आज जाफरी साहब से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जाफरी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। तो क्या नक्शा हुआ, क्या सूरत हुई? अब वो लोग कहते हैं जी PSL होने वाला था, आज किसी ने कहा कि जी यौम सियाह है कश्मीर में, आज भारतीय यौम जमहूरिया के मुकाबले में तो कोई आज का दिन चुनना था, और देखिए जमात इस्लामी भी धरना दे रही है इतने दिनों से, तो आप वायलेंट क्यों? ये सारी बातें सिंध हुकूमत क्यों? क्या आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, बात यह है कि सिंध की तकरीबन तमाम अपोजिशन की जो जमातें हैं वो बल्दियाती कानून जो 2013 में पास किया था और उसमें जो अमेंडमेंट 2022 में जो लाई गई है उसके ऊपर सब सरापा एहतजाज है। ठीक बात। और उस जमात इस्लामी भी उस पर बैठी हुई है एहतजाज पे, जितनी तंजीमें हैं। और इससे पहले भी हमने धरना दिया था, हमने एहतजाज किया था, पबारा चौक पे बैठे थे जिसमें PTI भी हमारे साथ थी,
اور GDA بھی تھی اور MKM 3 جماعتوں. آج یہ ہم نے کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ ایک ہفتے کے بعد ہم دوبارہ احتجاج کریں گے, تو ہم اس میں آج وزیر اعلیٰ ہاؤس پہ گئے تھے, پورا احتجاج تھا اور اس پہ شیلنگ کی گئی, ہمارے کارکنوں کو جو ہے لاٹھی ماری گئی, ہماری ماؤں بہنوں کے اوپر لاٹھیاں ماری گئیں, اور بلکہ ہماری MNA وہاں پہ خورشید کشور زہرا جو ہیں وہ وہیں پہ گری, ان کے شیل آ کے لگا. اور بھی اس طرح کے ہیں, ہمارے ایک سابقہ ٹاؤن ناظم ہیں حنیف صوفی, جن کی ایک آنکھ شیل لگنے سے ایک آنکھ ضائع ہو گئی. تو یہ ظلم اور بربریت جو ہے یہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جب ہوتی ہے گورنمنٹ میں, اس کا یہ خاصا رہا ہے کہ وہ یہ سب کرتی ہے. جمہوری طریقے سے چلنا نہیں چاہتے, وہ چاہتے ہیں کہ بس لاٹھی ڈنڈے کے ذریعے اپنی بات کو منوایا جائے. یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو اب کیا نتیجہ ہوگا؟ آج تو کچھ خبریں آئی ہیں کہ دکانیں بند کرائی جا رہی ہیں, کل احتجاج ہوگا, یوم سیاہ ہوگا. ہم کیونکہ ہمارے ساتھ تاجر بھی جو چیزیں اس میں تو پورا کراچی متاثر ہوا ہے, جو یہ بلدیاتی بل جو دیا ہے انہوں نے, اس پہ تاجر بھی ہمارے ساتھ ہیں. ہم سے اپیل کری ہے, انشاءاللہ دیکھیں تاجر جو ہے اپنی مدد اپنے خود اس پر جو ہے وہ کریں گا, بلکہ پورا کراچی جو ہے سراپا احتجاج بن جائے گا اگر ان کی یہی حرکتیں رہیں. کیونکہ ابھی سننے میں آیا, ابھی تک تصدیق نہیں ہوئی, اس میں موجود ایک بچہ ماں کی گود میں تھا, شیلنگ کی وجہ سے وہ اس کی تشویشناک حالت میں ہے. اور اس وقت میں خود عباسی شہید اسپتال میں کھڑا ہوں, ہمارے 20 کے قریب کارکن زخمی ہیں. تو ایک صورتحال خراب ہوئی گئی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کل کا دن جو ہے یہ بہت نازک ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے شہر میں احتجاج کی شکل میں؟ اگر حکومت نے یہ کیوں واپس نہیں لے رہے آرڈیننس, کیا لگتا ہے آپ کو؟ یہ تو آپ سندھ گورنمنٹ کے کسی نمائندے کو لیں, وہ بتائیں گے کیوں واپس نہیں لے رہے. اگر سب کو اعتراض ہے تو ان کو اس چیز کو ریویو کرنا چاہیے. ٹھیک بات, جو کہ سب کو منظور ہو, اس چیز پہ بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. کچھ دوسرے مانے اور کچھ یہ مانے, تو اس طرح سے کرنا چاہیے. لیکن میں نے آپ سے بولا نا, پیپلز پارٹی کبھی ایسی سیاست نہیں کرتی. پیپلز پارٹی ہمیشہ لاٹھی اور ڈنڈوں کی سیاست کرتی ہے. ہر دور میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں, انہوں نے اسی طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرے ہیں. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ محمد عباس جعفری صاحب. عباس جعفری صاحب, آپ نے بہت تفصیل سے ساری بات کی. کراچی سے میں اچھی طرح واقف, ساری زندگی وہیں گزاری میں نے. ظاہر ہے میرے لیے تو یہ سوچنا کہ یہ کوئی ایسی صورتحال دوبارہ شروع ہو جائے گی ایک سہانے روح سا ہے. کراچی جیسا ہنستا بستا شہر ہم نے انہی باتوں سے برباد کر دی ہے. اب سندھ حکومت کو سوچنا چاہیے کہ اگر وہ کراچی پر اپنا حق حکمرانی رکھنا چاہتے ہیں تو انہیں کراچی کے مزاج کو سمجھنا اور ان لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا. صاحب میں ایک سوال یہاں رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ کہا کہ جو وفاقی حکومت ہے وہ بھی MQM کی اس اقدام کی حمایت کر رہی ہے کہ وہ باہر نکلے, تو اچھا کیا. اگر دوسری طرف PSL کو دیکھا جائے تو اس تناظر میں اگر وفاقی حکومت ان کو اپریشیٹ کر رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ وہ جو باہر نکلے لوگ ٹھیک ہیں, تو کیا اس ایونٹ کو سبوتاج کرنے میں وفاقی حکومت بھی شامل نہیں ہو جائے گی اگر یہ ڈسٹرب ہوتا ہے؟ ایونٹ کو سبوتاج کرنا تو اب چھوٹی بات رہ گیا نا جی. انہوں نے کہہ دیا کہ یوم جمہوریہ بھارت کا ہے. ہم کشمیر کے مسئلے پہ بات کر رہے تھے, آپ نے ادھر شروع کر دیا. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اور اگر سچ مچ کراچی کا امن جو ہے وہ خراب ہوا تو یہ صرف PSL نہیں, وہاں کی تجارت ہر چیز جو ہے نا وہ پھر ہاتھ پہ نہیں رہتی. بڑی مشکل سے وہاں کے حالات قابو میں کیے گئے تھے. آج اس اقدام نے ان کو خاصا نقصان پہنچایا ہے اور اس پہ سوچنا پڑے گا وہ لوگوں کو, خاص طور پہ سندھ حکومت کو بھی, کہ انہیں کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے ویسے جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں اور تجزیہ کار بھی کہہ رہے ہیں کہ سندھ حکومت جب تک ہوش کے ناخن نہیں لے گی تو یہ صورتحال مزید بھی بگڑ سکتی ہے. تو لہٰذا PSL کو بھی محفوظ کرنے کے لیے اور شہری معاملات کو بھی درست رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ سندھ کی حکومت اس طرف قدم بڑھائے اور مذاکرات کا راستہ کھولے. مزید معاملات پر بھی بات کریں گے, یہاں وقت ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام سجاد میر کے ساتھ میں ایک بار پھر خوش آمدید. میر صاحب, جو نئے آپ کے مشیر برائے احتساب اور باقی جو مشیر داخلہ کی جگہ پہ آئے ہیں, اس سے پہلے جو ہمارے موجود تھے وہ تو چلے گئے
اور ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ شاید کہ وزیر اعظم ان سے ناخوش تھے. اب جو سابق ڈائریکٹر ہیں جنرل قومی دفاع بیورو جناب مصدق عباسی صاحب، وہ اس نشست پر براجمان ہوئے ہیں. لگتا ہے کہ مطلوبہ نتائج حاصل کر پائے گی پی ٹی آئی کی حکومت؟ مصدق حسین عباسی صاحب کے بارے میں مجھے یہی علم ہوا ہے کہ نیب میں یہ مختلف شہروں میں مختلف عہدوں پہ فائز رہے ہیں. ان کا پرانا تعلق رہا ہے، بریگیڈیئر تو ہیں یہ. ایک زمانے میں تو نیب میں عموماً یعنی کہ بلکہ الزام لگتا تھا کہ ملٹرائزڈ ہیں اور یہی کہ فوج کے لوگ جو ہیں اس میں ہوتے ہیں، لیکن یہ انسائیڈر ہیں. اندر سے انہوں نے احتساب کے پروسیس کو دیکھا ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ ان کا کوئی سیاسی انکلینیشن ہے کہ نہیں ہے. یہ تھورو پروفیشنل ہیں یا کیا ہیں، یہ کس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں. اور شہزاد اکبر تو خیر انہوں نے تو گند کر دیا تھا. انہوں نے صاف نظر آ گیا تھا کہ آپ نے ایک سیل قائم کیا ہوا ہے، شریفوں کو لڑا لگائے گا اور کبھی کبھی زرداریوں کو بھی لگا دے گا، ایسے ہی لگتا تھا نا جی. اور وہ اس سلسلے میں وہ لمبے لمبے دعوے کرتے تھے. سر بہت بلند بانگ دعوے کیے. ان کا تو ان کی باتوں سے تو یوں لگتا تھا کہ جیسے تمام ثبوت موجود ہیں، جیسے نواز عدالت میں کو پیش کرنا کافی لندن میں بس گھسیٹ کے لے آئیں گے، عدالتوں میں کیس جائے گا اور عدالتیں بالکل سناٹے میں آ جائیں گی اور کہیں گے کہ ہیں یہ اندر کرو. اب ہو یہ رہا کہ جو مقدمہ وہاں جاتا ہے وہ ناکام ہو کے آ جاتا ہے. وہ ہر مقدمہ جو ہے وہ اس کے بارے میں جو ریمارکس دیتا ہے سپریم کورٹ خاص طور پر بیل دیتے ہوئے، اس میں حیران کن ہوتے ہیں. شاید خاقان عباسی دیکھیے، خورشید دیکھیے گا اور آپ خواجہ آصف دیکھیے گا، سعد رفیق اور خواجہ برادران دیکھیے گا. وہ سارا ایک عمل ہی اس کا ایسا بن گیا ہے کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ یہ کیا پروسیس ہے جس سے گزرے ہیں یا یہ گزر رہے ہیں. تو میرا خیال میں یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس پر تشویش کا اظہار کیا جانا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ اب ان کو صداقت حسین عباسی کو لائے ہیں تو کیا کوئی سینئر ایلیمنٹ پریویل کرے گا کہ کوئی عقل کی بات کی جائے گی؟ کیا یہاں یہ ایسے انسائیڈر ہیں کہ سچ مچ عمران خان کی خواہش کے مطابق یہ شریفوں کو لٹکا دیں گے؟ یعنی اس کے لیے لایا گیا ہے. تو اگر ایسا ہوگا تو میرا خیال میں وہ تو میں نہیں یہ کہتا یہ چھوڑ دیں ان کو. میں کہتا ہوں کہ یہ مقدمات کم از کم قانون کے مطابق چلانے کا کوئی مظاہرہ کریں تو یہ بڑی بات ہوگی. میر صاحب اس معاملے پہ مزید بات بھی کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائر فاروق حمید صاحب. فاروق حمید صاحب خود بھی نیب میں رہے ہیں یہاں لاہور کے، ہمارے ایک طرح کا پروسیکیوشن کا سارا عمل جانتے ہیں اور ویسے بڑا عمدہ سیاسی تجزیہ نگار بھی ہیں، دفاعی نہیں سیاسی بھی. ان سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب. السلام علیکم سر. کیا حال ہے جناب؟ یہ بریگیڈیئر مصدق حسین صاحب، پہلے کوئی آپ کا رابطہ رہا، واسطہ رہا، نیب میں رہا، کیسے رہا، فوج میں رہا؟ آپ کیا ان کا پروفائل دیکھتے ہیں؟ ان کے لانے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ کیا نقشہ بنے گا آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میر صاحب بریگیڈیئر مصدق جو ہے یہ ان کا بیسک تعلق جو ہے آرمی میں، آرمی ایویشن سے ہے اور یہ پائلٹ رہے ہیں. بڑے زبردست ایس پائلٹ ہوتے تھے اپنے وقت کے، ہیلی کاپٹر پائلٹ. میں بھی ان کے ساتھ ایز اے فلائٹ انجینئر فلائی کرتا تھا تو ان کے ساتھ پرانی یادیں ہیں اپنا. اور آئی تھنک ان کا تعلق بھی مری کے اسی علاقے کے ساتھ ہے جہاں سارے عباسی ہیں. فوج میں ان کا اپنا اچھا کیریئر تھا. اس کے بعد پھر یہ نیب میں آئے ہیں، کئی سال نیب میں رہے ہیں، ڈی جی نیب پشاور بھی رہے ہیں اور ان کا بڑا وسیع تجربہ ہے انویسٹیگیشن کا، ریفرنسز فائل کرنا، کیسز کو فالو کرنا. یہ نیب کے اندر جو تمام پرابلمز ہیں، جو گرے ایریاز ہیں، ان سب کو سمجھتے ہیں. یہ پروسیکیوشن کے پرابلم بھی جانتے ہیں، انویسٹیگیشن کے پرابلم بھی جانتے ہیں، احتساب عدالت کے کے اندر جو مسائل ہیں، کیسز آگے نہیں چل رہے ہیں، کنوکشن نہیں ہو رہی ہیں ہائی پروفائل کیسز میں. تو یہ تمام جو ڈائنامکس ہیں پاکستان کے اکاؤنٹیبلٹی کے سسٹم کی، وہ یہ تمام سمجھتے ہیں. تو آج میری اولیاء صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی اور یہ ہمارا کنسنسس تھا کہ باقی پرائم منسٹر عمران خان نے ایک صحیح اندر سسٹم کے اندر کا آدمی اور ایکسپرٹ اپنے فیلڈ میں ان کو انہوں نے لگایا ہے مشیر ایڈوائزر آن اکاؤنٹیبلٹی. تو میرا خیال ہے کمپیئر ٹو شہزاد اکبر یہ میرا خیال ہے کہ یہ صحیح ایڈوائس بھی دیں گے، ان کا کوئی ویسٹڈ ایجنڈا بھی نہیں ہے اور یہ پروفیشنل طریقے سے اپنی پوزیشن کو ہینڈل کریں گے. اچھا یہ بالکل درست بات ہے. تو یہ جو تاثر ہوا ہے کہ شہزاد اکبر چونکہ ناکام رہے، خاص طور پر شریفوں کو سزا دلانے میں، گھسیٹ کا لندن سے لانے میں یا شہباز شریف کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچانے میں، تو یہ شخص ہے اس لیے لایا گیا ہے. لیکن آپ تو کہتے ہیں یہ پروفیشنل آدمی ہے اور یہ بجائے انتقام کے اس بات کی کوشش کرے گا
کہ انصاف ہو اور درست طور پر انصاف ہو، اس میں نیب کہیں پیچھے نہ رہ جائے. کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل بالکل، میں سمجھتا ہوں کیونکہ یہ پروفیشنل نیب افسر ہیں اور ان کی کوئی اس طرح کی کوئی نون ایسی پولیٹیکل افیلیشن بھی نہیں ہے یا کوئی ایسے ان کا ویسٹڈ ایجنڈا بھی نہیں ہے، بائس بھی نہیں ہے. میرا خیال ہے یہ بالکل آپریشن فیئر پلے میں بلیو کرتے ہیں، میرٹ آف دی کیس پہ بلیو کریں گے، اور کیونکہ جس لیول پہ یہ رہے ہیں تو ظاہری بات ہے میرٹ کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اور یہ میرے خیال ہے اسپیڈی ٹرائلز میں بھی بلیو کرتے ہیں کہ یہ جو کیسز منطقی جہاں تک نہیں پہنچ رہے، چاہے کوئٹل ہو چاہے کنوکشن ہو، سالوں سے کیس خاص کر ہائی پروفائل کیسز چل رہے ہیں. میرا خیال ہے اس میں ان کے آنے کے بعد کچھ سسٹم میں کوئی تیزی آنے کی کچھ امید مجھے ہے. اچھا، فوج میں تو رابطہ رہا، فلائی بھی کیا ان کے ساتھ آپ نے، لیکن کیا نیب کے آپ کے ٹینیور کے زمانے میں یہ کہیں موجود تھے؟ کوئی آپ نے ان کو ورکنگ دیکھی ہے؟ نیب میں موجود تھے لیکن کبھی میرا ان کے ساتھ ڈائریکٹلی اس طرح شاید ایک دفعہ ویسے سلامدار ہوئی ہو، لیکن ادروائز میرا ان کے ساتھ ڈائریکٹلی نہ میں نے ان کے ساتھ کام کیا اپنے نیب کے ٹینیور میں، نہ ان کے ساتھ اس طرح ملاقات ہوئی. لیکن ان کی ریپوٹیشن جو ہے وہ تو پھر سب کو معلوم ہے کہ ایماندار آدمی ہے. اور جس طرح شہزاد اکبر صاحب کے کیس میں آپ دیکھیں نا، وہ جو 190 ملین پاؤنڈز لندن سے آئے تھے نیشنل کرائم ایجنسی نے، وہ پھر اب وہ پیسہ کدھر گیا اور سیکرٹ رکھا گیا. پھر کچھ ہمارے سینئر جرنلسٹ نے انکشاف کیا اپنے پروگرام میں کہ جناب وہ فلاں بزنس ٹائکون جو ہے ریئل اسٹیٹ کو ان کو پیسہ دے دیا گیا اور اس قسم کی باتیں. تو اور پھر دوسرا وہ براڈ شیٹ کا بھی ایک کنٹروورسی ہے جو وہاں پہ ان کو براڈ شیٹ والوں کو جو پیمنٹس کی گئی ملین ڈالرز میں. تو اس طرح کے کوئی 2-3 نیگیٹو چیزوں میں بھی شہزاد اکبر صاحب کا نام جو ہے وہ آ رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہزاد اکبر صاحب نے جو ٹی وی پہ آ کے بیٹھ کے جو ہے ٹھیک ہے وہ ہمیں انفارم کرتے رہے یہ تمام بڑے کیسز کی ڈیٹیل، لیکن میرا خیال ہے کہ کیسز کو آگے چلانے میں وہ انوائرمنٹ کریٹ کرنے میں کہ کیسز اپنی منطقی جہاں تک پہنچے، کوئی کنوکشنز ہوں وغیرہ، یہ وہ اسپیڈی ٹرائلز ہوں ڈسپائٹ دی انسٹرکشن آف دا سپریم کورٹ. وہ احتساب عدالتوں نے اسپیڈی ٹرائل بھی نہیں کیے. اب تو نیشنل اکاؤنٹبلٹی آرڈیننس میں بھی آ گیا ہے کہ 6 ماہ کے اندر میرا خیال ہے ٹائم لمٹ ہے کہ جج نے اپنے احتساب عدالت پہ کیسز کا فیصلہ بھی کرنا ہے. اور باقی کل 2 دن سے تو خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ اب یہ کوئی نئی امینڈمنٹ لے کے آ رہے ہیں کہ اگر کوئی جج جو ہے وہ اگر اپنی مدت جو ہے وقت جو دیا گیا آرڈیننس میں قانون میں اگر وہ نہیں کرتا کیس مکمل تو ان سے بھی پوچھا جائے گا جی کہ آپ کیس جو ہے وہ کیوں مکمل نہیں ہو رہا آپ سے، تو ان سے بھی پوچھ گچھ ہوگی. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کے آنے کے بعد کچھ اب معاملات میں پروفیشنل طریقے سے، سیاسی طریقہ نہیں پروفیشنل طریقے سے معاملات میں آگے بہتری آئے گی اور تیزی آئے گی. بہت شکریہ آپ کو بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب، بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب، آپ نے وقت دیا. بس یہ بھی تو انسائیڈر ہے نا، میں بتا رہا ہوں نیب میں بھی رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس زمانے میں تھے نیب میں یہ، لیکن میرا براہ راست رابطہ نہیں رہا. ان کے بارے میں جو ان کا امیج ہے اس کے حساب سے انہوں نے اس کو ٹھیک بیان کیا. ہم بھی حسن ظن رکھتے ہیں، اس بات کی توقع رکھتے ہیں کہ اب احتساب بھی اور انصاف بھی ان اصولوں کے مطابق ہوگا جو قانون نے مہیا کیے ہیں اور جو حقائق کے مطابق ہوں گے. اللہ کرے ایسا ہی. میر صاحب، ہماری جو پی ٹی آئی کی حکومت اس وقت موجود ہے، ان کو کافی عرصے کے بعد کیوں ادراک ہوتا ہے کہ ہم نے شاید ایک صحیح جگہ پر غلط آدمی کو اپوائنٹ کر دیا؟ اصل میں تو عرصے سے وہ اس الوژن میں ہیں، یعنی اس سے زیادہ الوژن کیا ہو سکتا ہے کہ عمران خان کہتے تھے میں وزیر اعظم برطانیہ سے بات کروں گا، میں لے کے لاؤں گا نواز جی ہاں، وہ شہزاد اکبر صاحب کے بیانات اس کا سحر تھا سر. یعنی کہ ان کو سوچنا چاہیے، وہ دعوت ان کا یہ ہے کہ میں برطانیہ پر میں رہا ہوں، میں جتنا اس کو جانتا ہوں کوئی نہیں جانتا. ان کو اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ اس طرح کسی کو آپ برطانیہ سے نہیں لے سکتے اور وزیر اعظم اس میں کوئی رول ادا بھی نہیں کر سکتا. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے وزیر اعظم کو کہا، اگر یہ کسی عرب ملک میں ہوتی ہے اور آپ کہتے کہ میں شہزادے سے کہوں گا کہ وہ اس کو میرے حوالے کرے تو چلو بات سمجھ آ جاتی تھی. صحیح ہوتا ہے نہ ہوتا وہ دوسری بات ہے، وہ بھی بڑے وزردار لوگ ہیں، وہ ایسے نہیں دیتے. لیکن یہاں تو وزرداری سے زیادہ قانون اور اصول کی بات تھی. تو شہزاد اکبر نے پتہ نہیں کیا ان کے ذہن میں ڈال رکھا تھا، اور جو کیس آتا تھا فیصلہ لندن سے آتا تھا وہ خلاف ہوتا تھا. نام کے ساتھ اس کے بیرسٹر لگا ہوا ہے لیکن لگتا نہیں ہے بیرسٹر ہے. میں نہیں کہنا چاہتا کیا لگتا ہے، لیکن جس طرح وہ کیس کو پیش کرتا تھا اور لوگوں کے سامنے کرتا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ ایز اے لیمن پیش کر رہا ہے، عہد اور دھمکی دے رہا ہے. تو اس طرح تو فیصلے نہیں ہوا کرتے نا. جی چلیے میر صاحب، دیکھتے ہیں کہ مصدق عباسی صاحب جب اپنا
عہدہ संभालते हैं और उसके बाद से उनकी क्या कारकर्दगी उस पर भी बहस करते रहेंगे। मेरे साहब, एक और अहम मामला है कि एफबीआर ने रियल एस्टेट एजेंट्स ज्वेलर्स अकाउंट से मुतालिक शोबों के हवाले से एक नई पॉलिसी सामने रखी है और कहा यह जा रहा है कि फैटिव के तनाजुर में रखा है। उन्होंने कहा जी कोई सजा याफ्ता या उससे ताल्लुक़ रखने वाला भी इन तमाम शोबों में जो है वो ना तो सरमायाकारी कर सकेगा और ना ही किसी मुआवन के तौर पे काम कर सकेगा। मेरे साहब, हमारी जो ताजर बरादरी है, क्या वो लोगों का सर्टिफिकेट चेक करेंगे पहले से अगर कोई नई पार्टी उनके साथ बिजनेस करना चाहती है, और इसके क्या असरात हो सकते हैं हमारी तजारती सरगर्मियों के लिए, जबकि मईशत पहले ही कहते हैं कि डावाडोल है? ये दो बातें हैं, एक तो ज्वेलरी के बारे में, यानी कि ज्वेलर्स के बारे में, यानी कि सोने के कारोबार के बारे में, और रियल एस्टेट जमीनों रियल एस्टेट के कारोबार के बारे में। तो इस पे फैक्टिव को क्या एतराज़ है? इनको ख्याल होगा कि हमारे यहाँ जो सरमाया इस शोबे में लगता है, सोने में, अकाउंटेंट्स भी इसमें शामिल है सर? हैं जी, अकाउंटेंट्स का शोबा, अकाउंटेंट का शोबा शामिल। अच्छा ठीक है, ये इसमें लगता है पैसा, और हमारे जो अकाउंटेंट होते हैं वो क्रिमिनल होते हैं या क्रिमिनल की मदद करते हैं। अच्छा, अगर आप पाबंदी लगा देंगे तो मुझे ये बता दीजिएगा कि ये पाबंदी किस शोबे में नहीं होनी चाहिए कि क्रिमिनल को हम प्रमोट नहीं करेंगे। आप कहते हैं कारोबार रियल एस्टेट में नहीं कर सकता, वो ज्वेलर का कारोबार नहीं कर सकता, आप ये कहते हैं ना इन चीज़ों में कारोबार नहीं कर सकता, नहीं तो फिर उसका मतलब यानी कि क्रिमिनल जो है दूसरा कारोबार कर सकता है, उस पर पाबंदी नहीं है। क्या कहना चाहते हैं आप? कम अज कम ज्वेलरी का कारोबार, रियल एस्टेट का कारोबार और अकाउंटेंसी से मुतालिक जो कारोबार जहाँ पैसे का लेन देन है, उस मामले में ना ये अंडरस्टूड है कि कोई कारोबार भी, खासतौर पे ऐसा कारोबार भी, उसमें जुर्म का पैसा आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। सही, ये तो अंडरस्टूड है। ज्वेलरी में करेंगे। हमारे यहाँ बहुत से बड़े जो हमारे लोग थे जिनके बारे में बाद में ये भी मालूम हुआ कि उन्होंने हमारे एटमी प्रोग्राम बनाने बड़ा काम किया। हमने सोने का वो कारोबार करते थे, हमने मशहूर कर रखा था कि वो स्मगलर हैं। कोई सेठ के नाम से मशहूर था, कोई किसी नाम से मौजूद था। जो लोग उनसे मिले हैं, जिन लोगों ने उनके सोने का कारोबार का एक अपना अंदाज है, वो कारोबार में उन्होंने दुनिया को हिला के रख दिया था। हमारे यहाँ जो भी कारोबार में दुनिया को हिला के रखता है उसको आप बुरे बुरे नाम देते हैं। ठीक है, हमारा एक बैम हुआ था BCCI लंदन में, और कोई हम उन लोगों में नहीं हूँ जहाँ आगा हसन अब्दी के बहुत मुद्दा हो, लेकिन वो अच्छे बैंकर थे। उन्होंने बैंकर ही के टैक्स से यूरोप को हिला के रख दिया था। यहूदी लॉबी को जब पसंद नहीं आया, बैन करा दिया गया। मीर साहब, ये FBR ने जो नई शराइत आयद की हैं, इससे क्या असरात पड़ेंगे कारोबारी सरगर्मियों पर? हमारे साथ मौजूद हैं जनरल सेक्रेटरी आल पाकिस्तान ताजरान के जनाब नईम मीर साहब। हमारे साथ शामिल हैं। जी, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। हजूर, क्या सूरत हाल है, क्या नक्शा है, क्या पाबंदी लगा दी सोने के कारोबार पे, ज्वेलरी के कारोबार पे, रियल एस्टेट के कारोबार पे, या अकाउंटेंट बनने के, कि क्या फैटिव का तकाजा है कि ये लोग ये कारोबार ना कर सकें? क्या कहना चाहते हैं? जी देखिए, मैं तो बहुत बड़ा हमारे मईशत नहीं हूँ ना, मुझे कोई ये पता है कि FATF क्या चाह रहा है क्या नहीं चाह रहा। ये तो जाहिर है जो तजिया निगार और तजिया कार है वो इसका बेहतर अहाता कर सकते हैं। मैं सिर्फ इतनी बात जानता हूँ कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसमें जो बहुत बड़ा हिस्सा है वो हमारी ब्लैक इकॉनमी का है, और ब्लैक इकॉनमी को जब जब हम मौका देते हैं कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर हिस्सा ले और अपना रोल प्ले करे, तो हमने देखा है कि मईशत में तरक्की होती है। और जब जब हम ब्लैक इकॉनमी को जो है वो दबाते हैं और हम ब्लैक इकॉनमी पर जो है वो किस्म की पाबंदियां ऐड करते हैं, तो उसके नतीजे में हमें हमेशा मुआशी बदहाली मिली है। तो हमें सोचना ये है कि हमें अपनी ब्लैक इकॉनमी के लिए अपनी मईशत को कैसे आगे बढ़ाना है और हमने इसको कैपिटलाइज करना है। मुझे तो यूँ लगता है, मैंने इतने साल जो बिजनेस किया है, बिजनेस में गुजारे हैं, तो मुझे इस सूरत हाल में ये लग रहा है कि हम ब्लैक इकॉनमी ही को प्रमोट करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। बिकॉज रियासत जो है, रियासत के पास ना इतने वसाइल है ना चीजें हैं कि रियासत जो है वो लोगों को कोई शय मुहैया नहीं कर पाती। और रियासत कहती है कि टैक्स निजाम का आप हिस्सा बन जाएं, और उस टैक्स निजाम का जब आप हिस्सा बनेंगे तो फिर आपको रियासत एक कसाई नुमा अदारा जिसे FDR कहते हैं उसके पल्ले बांध देती है और वो आपको दिमाग करना शुरू कर देता है। तो अब सूरत हाल ये है कि एक तो इसका ये फैसला, और उसके नतीजे में आप देखें कि इन्होंने जब रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा सहूलतें दी, तो आपने देखा कि
ریئل اسٹیٹ سیکٹر جو ہے وہ خاص طور پہ بڑا پرفارم کرتا تھا اس وقت. اب جوں پابندیاں لگنا شروع ہوئی ہیں اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ایک دم ریئل اسٹیٹ سیکٹر کنسٹرکشن کا کاروبار کرنے والے جو لوگ جو اس سے وابستہ تھے وہ پریشان حال ہو گئے ہیں. تو اب لامحالہ بات تو یہ ہے کہ اب اس کے اثرات یوں پڑیں گے کہ جب ان سیکٹر کے اندر سے بلیک منی نکلے گی اور روڈ کہیں پہ اور پارک ہوگی تو یا کہیں باہر چلی جائے گی تو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ معیشت کی ترقی نہیں ہوگی بلکہ معیشت کی بدحالی ہوگی. اور یہ ساتھ یہ کہہ دوں جرم کا پیسہ، جرم کے پیسے سے مراد کیا ہے؟ سب سے پہلے تو جرم کے پیسے کو ڈیفائن تو کرے نا جی. ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، وہ جرم والا پیسہ تو یہ میرا میر صاحب آپ کی آواز جو ہے وہ بار بار کٹ رہی ہے، اگر آپ تھوڑا سا اپنے لائن کو درست کیجئے گا. آپ کی آواز صحیح طرح سے آ نہیں رہی ہمارے تک. آواز بالکل کٹ رہی ہے، یا تو دوبارہ لائن ملائیں. کوشش کرتے ہیں کہ سر میر صاحب سے دوبارہ رابطہ کرنے کو. لیکن سر انہوں نے ایک نقطہ اٹھایا کہ بلیک جو اکانومی ہے اگر اس کو پروموٹ کیا جائے تو شاید معیشت کے حالات بہتر ہو جائیں گے. سر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں انہوں پروموٹ کرنے کی بات ہی ان کا مطلب کہ بلیک اکانومی پر آپ جو پابندی، پیرالل اکانومی اصل میں ہمارے ملک پیرالل متوازی اکانومی چلتی ہے، اس کو آپ ٹیکس نیٹ میں لانا چاہتے ہیں، اس کا طریقہ ہونا چاہیے. آپ ان کو اگر یہ کہتے ہو کہ یہ کاروباری غیر قانونی ہے، غلط کاروبار ہے، تو آپ نے اجازت کیسے دی ہوئی ہے؟ لیکن آپ نے جب یہ کہہ دیا کہ پیسہ انویسٹ ہوگا ہمارا ریل اسٹیٹ میں یا سونے کے کاروبار میں، تو اس پہ آپ بے تحاشا پابندیاں اگر عائد کریں گے اور ہر ایک کو کریکٹر سرٹیفکیٹ لینا پڑے گا اور ایف بی آر ان کو تنگ کرنے کی پوزیشن میں آ جائے گی، تو پھر آپ کے لیے نہیں. میرے سے دوبارہ موجود ہے، وہیں سے سلسلہ دوبارہ شروع کرتے ہیں. جی میرے صاحب بات آپ کی بیچ میں رہ گئی تھی، آواز کٹ رہی تھی. آپ فرما رہے تھے کہ ہمارے جو سونے کا کاروبار ہے، ریل اسٹیٹ کا کاروبار ہے، اکاؤنٹنسی کا کاروبار ہے، اس کے بارے میں خاص طور پر یہ بات کیوں کہی گئی ہے؟ میں یہ کر رہا ہوں، دیکھیں بات یہ ہے کہ کہنے کو تو یہ بڑا آسان بات ہو جاتی ہے نا، یہ جی بلیک منی ہے، وائٹ منی نہیں ہے اور یہ جرم والا پیسہ ہے. اب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جیسے ملک میں، پاکستان جیسے ملک میں اور تھرڈ ورلڈ کنٹری میں یہاں پر ہماری بہت ساری چیزیں، بلکہ اکثر چیزیں جو ہیں وہ ڈاکومنٹڈ نہیں ہیں. ہمیں اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہوگا اور ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ یہاں پر جو ہے یہ ہمارے معیشت کو ڈرائیو ہی جو ہے وہ ہمارا وہ بلیک منی کرتا ہے، جسے اب آپ کالا دھن کہتے ہیں، لیکن وہ انڈاکومنٹڈ ہے. ہم اسے انڈاکومنٹڈ اور غیر دستاویزی دھن کہتے ہیں. ہم اسے کوئی چوری چکاری سے کمایا ہوا پیسہ نہیں کہتے. متوازی معیشت کہہ لیتے ہیں کبھی کبھی متوازی معیشت کہہ لیتے ہیں اس کو اور اچھے انداز میں. تو یہ متوازی معیشت جو ہے یہ ہماری زندگیوں کا لازم و ملزوم حصہ ہے، اور ہم اس متوازی معیشت کو چھیڑ چھاڑ کر کے اور اس متوازی معیشت کو جو ہے وہ متوازی معیشت میں رکھنے اور خلل ڈال کے ہم جو ہے وہ اپنی معیشت کو آگے نہیں بڑھا سکتے. یہ ہمیں سمجھنا ہوگا. یہ قوانین اور یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ان ممالک کے لیے تو بہت زبردست ہیں جہاں پر انصاف اور عدل کا نظام بھی بڑا زبردست ہے، جہاں پر جو ہے وہاں پر جو ہے وہ فری اینڈ فیئر الیکشن بھی ہوتے ہیں، جہاں پر پولیٹیکل وکٹمائزیشن بھی نہیں ہوتی، جہاں پولیٹیکلی انجینئرنگ بھی نہیں ہوتی، جہاں پر جو ہے وہ اپنی مرضی سے من مانی سے بیوروکریسی کو چلانے کے حوالے سے دباؤ بھی نہیں ہوتے، جہاں قانون کی حکمرانی ہوتی ہے تو وہاں پر تو یہ ساری چیزیں چل سکتی ہیں. ہمارے جیسے معاشرے کے اندر آپ نے کسی بندے کو جو ہے نا اس طرح کے قوانین آپ بنا دیں اور کسی بندے کو بھی کہہ دیں یہ تیرے جرم والا پیسہ ہے، تیرا چوری کا پیسہ ہے، تو اس کی وجہ سے آپ جو ہے نا وہ اپنا کلی دبا دیں اور اس کے اپنی من مانیوں کے فیصلے آپ لیتے پھریں، تو اس سے پولیٹیکل وکٹمائزیشن بھی بہت جنم دیتی ہے. میرا خیال ہے کہ ایسے کاموں کے اندر ہمیں ایک حد تک تو پڑھنا چاہیے. ظاہر ہے ہمیں کچھ انٹرنیشنل جو آبلیگیشنز ہیں وہ پوری کرنی ہے، بٹ میرا خیال ہے اس کے اندر ہمیں بہت زیادہ سیریس نہیں ہونا چاہیے اور ہمیں کوئی سیریس ایفرٹ بالکل نہیں کرنی چاہیے. یہ میری ذاتی رائے ہے، آپ کو اس سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے، بیکاز میں تو معیشت کو سمجھاؤں یا کاروبار کو سمجھاؤں اور اس دنیا کو سمجھاؤں، کاروبار کی دنیا کو، اس میں میں نے ہمیشہ یہی دیکھا ہے کہ جب ہمیں ریلیکس کیا گیا ہے اور جب ہمیں چھوٹ دی گئی ہے تب معیشت کا پہیہ چلا ہے. کسی حکومت کی آپ مثال لے لیں، جب اس حکومت نے اپنے کرپشن بیانیے کو بہت زیادہ ہوا دی
تو کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ معیشت کی جو ترقی کی رفتار تھی وہ منفی 0.4% پہ ہو گئی۔ اب جب انہوں نے ریلیکس کیا اور انہوں نے امیونٹیز دی اور انہوں نے جو ہے وہ چھوٹیں دی تو کیا ہوا کہ آج خود بتا رہے ہیں کہ جو معیشت کی ترقی کی رفتار ہے وہ 5.3% ہو گئی ہے۔ تو یہ کون سا میریکل ہوا ہے، یہ کون سا معجزہ ہوا ہے؟ تو جن آیا ہے، کون آیا جس نے آگے سارا کام کیا ہے؟ کچھ نہیں ہوا، صرف یہ ہوا کہ آپ نے اپنی بلیک منی کو سپیس دی ہے کام کرنے کے لیے، آپ نے اپنا متوازی معیشت کو سپیس دی ہے۔ جب آپ سپیس دیں گے اس کے نتیجے میں اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی اور اس کے لیے روزگار کے مواقع، وہ روزگار لے کر آئے گی، روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے، اور وہ جو روزگار فراہم کرنا جو ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے جس کو وہ ادا کرنے سے کافر ہے، جو صحت اور تعلیم کی سہولتیں جو ریاست کی ذمہ داری ہے جس کو وہ ادا کرنے سے کافر ہے، اور یہ وہ تمام چیزیں بھی لوگ خود کو خود اپنے وسائل کے ذریعے اور اپنے ذرائع کے ذریعے جب پورا کریں گے تو اس کے نتیجے میں میرا خیال ہے کہ ریاست کے باشندوں کی زندگیوں میں بہتری آتی ہے، زندگیوں میں انقلاب آتا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا جی، اس کا کہنا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ بلیک معیشت کہتے ہیں وہ اصل میں متوازی معیشت ہے ملک کی، اور متوازی معیشت میں جو پیسہ لگتا ہے وہ حرام کا پیسہ نہیں ہے بلکہ وہ یہ کاروبار کر کے کمایا ہوا پیسہ ہے۔ اب اس پیسے کو وہ دستاویزی نہیں ہے، وہ ہمارے نظام کی آپ دستاویزی کر لیں اور اس کی دھونس دھاندلی کرنے کی بجائے طریقے اختیار کریں ایسے کہ خود بخود سارا کچھ کاروبار دستاویزی ہوتا جائے، بجائے کہ آپ یہ کہیں گے کہ ہم آپ کا کریکٹر سرٹیفکیٹ دے کر پھر آپ کو کاروبار کرنے دیں گے، لوگ بھاگ جائیں گے اس سے۔ تو یہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے امیر صاحب، جب تک کاروبار کو دستاویزی شکل میں ڈھالا نہیں جاتا اس طرح کے مسائل تو ہوں گے، لیکن حکومت اگر تاجر برادری کے ساتھ مل بیٹھ کر اس کو دستاویز پر لانے کی کوشش کرے تو شاید بہت سارے مسائل خود بخود بھی حل ہو جائیں گے اور تجارتی سرگرمیاں بھی پروان چڑھیں گی۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان غفران چغتائی کو پروگرام سجاد میر سے اجازت دیجیے، آنے کے بعد